بسم الله الرحمن الرحيم. ومحصوله ما ذكره بعض المحققين حيث قال كما أن في الخارج موجودا قائما بذاته وموجودا قائما بغيره كذلك في الذهن معقول هو مدرك قصدا ملحوظا في ذاته يسلو أن يحكم عليه وبه، ومعقول هو مدرك طبعا وآلة لملاحظته غيره فلا يسلى لشيء منهما. فالابتداء مثلا إذا لاحظه العقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ایضاح شرح مفصل میں فرمایا ما دل علی معنی باعتبارہ فی نفسہ وبالنظر الیہ فی نفسہ لا باعتبار امر خارج عنہ کقولک الدار فی نفسها حکمها کذا اے لا باعتبار امر خارج عنہ. یہ جو تشبیہ دی مصنف نے کہ جیسے کہا ما دل علی معنی فی نفسہ، یہ ایسی ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے الدار فی نفسہا حکمها کذا، جیسے الدار فی نفسہا حکمها کذا بولا جاتا ہے، اسی طرح ما دل علی معنی فی نفسہ کہا گیا. جب یہ بات کی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایضاح شرح مفصل میں، تو قافیہ کی شروحات میں سے ایک شرح ہے رضی کی، تو رضی نے اس پر اعتراض کیا. رضی نے کہا کہ ما دل علی معنی فی نفسہ کو الدار فی نفسہا حکمها کذا کے مشابہ قرار دینا محل نظر ہے. اس کے کلام کا اصل یہ ہے. کیوں محل نظر ہے؟ اس نے کہا بھئی الدار فی نفسہا حکمها کذا کی نقیض ہے الدار لا فی نفسہا حکمها کذا. الدار لا فی نفسہا حکمها کذا برخلاف دل علی معنی فی نفسہ، اس کا مقابل دل علی معنی لا فی نفسہ نہیں ہے بلکہ دل علی معنی فی غیرہ ہی ہے. یعنی آپ نے بات پہ توجہ دیں، آپ نے دل علی معنی فی نفسہ کو الدار فی نفسہا کے مشابہ قرار دیا. اب ہم دیکھتے ہیں دونوں کی نقیضیں. دل علی معنی فی نفسہ کی نقیض دل علی معنی فی غیرہ. الدار فی نفسہا کی نقیض الدار فی غیرہا نہیں ہے، الدار لا فی نفسہا ہے. تو نقیضوں میں اختلاف ہے. جب نقیضوں میں اختلاف ہو تو ذہن میں رکھنا اینوں میں اختلاف ہوتا ہے. نقیضوں میں اختلاف ہو تو اینوں میں اختلاف ہوتا ہے. تو دل علی معنی فی نفسہ کی نقیض دل علی معنی فی غیرہ، الدار فی نفسہ کی نقیض الدار فی نفسہا کی نقیض الدار لا فی نفسہا. تو جو نقیض ہے اینوں کی، جو نقیضوں میں اختلاف ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ اینوں میں بھی اختلاف ہے. جب دل علی معنی فی غیرہ اور الدار لا فی نفسہا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو پھر دل علی معنی فی نفسہ اور الدار فی نفسہا یہ بھی الگ الگ چیزیں ہیں. یہ رضی کے اعتراض کا حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو اعتراض کیا رضی نے ابن حاجب پہ، اس کا جواب دیا میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ نے جواب دیا اس کا، میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا محصول ہو کے ساتھ، کیونکہ آپ کا حاشیہ ہے کس پر؟ شرح رضی پر. رضی کی جو شرح کافیہ ہے اس پر میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ کا حاشیہ ہے. اس حاشیے میں آپ نے جواب دیا یہ محصول
کے عنوان سے، وہاں پر معصول ہی کے عنوان سے میر صاحب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو علامہ جامی علیہ الرحمہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ علامہ جامی علیہ الرحمہ بھی اسی اعتراض کا دفع کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کیا، معصول بھی لائے، پھر اپنے الفاظ میں اس کا حاصل اور خلاصہ بھی بیان کیا الحاصل کے ساتھ. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ گفتگو یہاں پر کی جا رہی ہے. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی دل علی معنی فی نفسی، یعنی دل علی معنی بے اعتبار ہی فی نفسی و بالنظر الیہ فی نفسی لا بے اعتبار امر خارج عنہ کا قول کا الدار فی نفسہا حکمہا کذا. تو مصنف علیہ الرحمہ نے دل علی معنی فی نفسی کی تشبیہ دی الدار فی نفسہا کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. جب تشبیہ دی تو اس پر اعتراض رضی نے شرح کافیہ میں کیا. اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ یہ تشبیہ، اس تشبیہ پہ اعتراض ہے، یہ محل نظر ہے. کیوں بھائی؟ کہا بھائی دل علی معنی فی نفسی، اگر الدار فی نفسہا کی مانند ہے تو ان کی نقیضیں دیکھو. دل علی معنی فی نفسی کے نقیض دل علی معنی فی غیری. الدار فی نفسہا کی نقیض ہے الدار لا فی نفسہا، الدار فی غیر یعنی. ٹھیک ہو گیا. تو جب نقیضوں میں اختلاف ہے تو نقیضوں میں اختلاف، عینوں میں اختلاف کی دلیل ہوتا ہے. نقیضیں مختلف ہے تو مطلب عین بھی مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عین بھی مختلف ہونے چاہیے، یعنی دل علی معنی فی نفسی اور الدار فی نفسہا یہ الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے جو تشبیہ دی ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ اعتراض رضی کا شرح کافیہ میں. اس اعتراض کا میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اسی کے حاشیے میں معصول کے عنوان سے. وہ جواب یہاں پر علامہ جامی علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں. جواب اس لیے ذکر کر رہے ہیں، پہلے جواب ذکر کریں گے اور آگے حاصل کہہ کر اپنے لفظوں میں اس کو بیان کریں. ٹھیک ہے. چونکہ یہ کلام فائدے سے خالی نہیں ہے، کلام میں فائدہ تھا اس لیے بھی لے کر آئے ہیں. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ سے دفع ایراد کے لیے لے کر آئے ہیں. جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چونکہ نفع ہے، اس میں نا اسم کی تعریف کی تحقیق ہے. اسم کی تعریف، اسم کی اور فعل حرف کی جو تعریفوں میں فرق ہے اس کی تحقیق ہے اس گفتگو کے اندر. سمجھے بات کو؟ تو علامہ جامی علیہ الرحمہ یہاں پر اسم کی تعریف کی اشارہ کر رہے ہیں نا. جب اسم کی تعریف کی اشارہ کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس سلسلے میں جو مفید گفتگو ہے وہ لانا ان کا حق ہے. وہ لا سکتے ہیں، بلکہ لائیں گے. اس لیے اس گفتگو کو لے کر آئے. اس سوال کا بھی جواب ہو گیا، وہ تو وہاں مسئلہ ہو گیا، یہاں کیوں لے کر آئے اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے ربط کلام، ربط کی تقریر کرنا. اب وہ محصولہ ما ذکرہ بعض المحققین، اس گفتگو کا جو حاصل اور خلاصہ ہے جو علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ اور حاصل کیا ہے؟ تو جو ہے میر صاحب علیہ الرحمہ نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے موجودات کی دو قسمیں ہیں، موجودات خارجیہ کی. ایک وہ جو قائم بذات ہے، دوسرا وہ جو قائم بالغیر ہے. قائم بذات یہ دیوار ہے، قائم بذات ہے. انسان قائم بذات ہے، جنہیں آپ جواہر کہتے ہیں. جوہر قائم بذات ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جوہر قائم بذات ہے، ذہن میں رکھنا اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہیں ہے. اور عرض قائم بالغیر ہے، اپنے وجود میں موضوع کی محتاج ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا موجود خارجیہ کی دو قسمیں. جس طرح موجودات خارجیہ کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح معقولات کی بھی دو قسمیں ہیں. یعنی میر صاحب علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس تشبیہ کا حاصل کیا ہے.
تشبیہ کا حاصل یہ ہے تمہیں یہ بتانا، تمہیں اسم کی تعریف سمجھانا، اسم کی تعریف کی تحقیق کرنا، بھئی اسم کیا ہے. کہا پہلے یہ سمجھو موجودات خارجیہ سمجھتے ہو، دو الگ الگ قسمیں ہیں. موجودات خارجیہ جو قائم بذات ہے، موجودات خارجیہ جو قائم بالغیر ہیں. موجودات خارجیہ قائم بذات اپنے وجود میں موضوع کے محتاج نہیں ہوتے، جوہر. موجودات خارجیہ قائم بالغیر اپنے وجود میں موضوع کے محتاج ہوتے ہیں، عرض. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو معقولات ہیں جنہیں فلاسفہ موجودات ذہنیہ کہتے ہیں، متاخرین جو متکلمین ہیں وہ بھی وجود ذہنی کے قائل ہیں. جو متقدمین ہیں وہ وجود ذہنی کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں معقولات. معقولات ٹھیک ہے. تو معقولات کی بھی دو قسمیں ہیں. معقولات کی دو قسمیں، ایک وہ معقولات جو ملحوظ فی حد ذاتی ہی ہوتے ہیں، دوسرے وہ معقولات جو ملحوظ فی حد ذاتی ہی نہیں ہوتے. ملحوظ فی حد ذاتی ہی اور ملحوظ غیر ملحوظ فی حد ذاتی ہی. ٹھیک ہے. ادھر موجود بنفسی ہی خارج میں، وہاں ملحوظ بنفسی ہی. یہاں غیر موجود بنفسی ہی یعنی موجود بالغیر، وہاں پر بھی ملحوظ بالغیر. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب آپ محسوسات سے سمجھو. جو موجود بنفسی ہی ہے اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے؟ جی موجود اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے؟ نہیں. جو موجود بالغیر ہے کلر ہے. اب کلر کیسے ہوا میں گھومتا ہوگا؟ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگا. سیاہی ہے، سفیدی ہے، کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگی. اپنے وجود میں غیر کی محتاج اور نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہی معاملہ ہے معقولات کا. ملحوظ بنفسی ہی ہوگا، اس لحاظ میں، اس تعقل میں غیر کا محتاج نہیں. جیسے یہ محتاج نہیں، ایسے وہ محتاج نہیں. موجود بالغیر عرض اپنے وجود میں غیر کا محتاج. ملحوظ بالغیر لحاظ میں غیر کا محتاج. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہذا موجودات خارجی کی دو قسمیں ہوگی، موجودات ذہنی کی بھی دو قسمیں ہوگی، معقولات ذہنی کی بھی دو قسمیں ہوگی. اور جس طرح یہ دو قسمیں، یہ غیر کا محتاج، یہ غیر کا محتاج نہیں، وہ بھی غیر کا محتاج، غیر کا محتاج نہیں. جو غیر کا محتاج ہے، جو ملحوظ بالغیر ہوتا ہے، ملحوظ بالمتعلق ہوتا ہے، وہ غیر کا محتاج ہے. ادھر بھی یہ بھی غیر کا محتاج ہے. جو ملحوظ فی حد ذاتی ہوتا ہے غیر کا محتاج نہیں. موجود فی نفسی ہوتا ہے، موجود فی بذات ہوتا ہے، وہ بھی غیر کا محتاج نہیں. بالکل جیسے خارج میں دو قسمیں، ایسی ذہن میں دو قسمیں. جب یہ دو قسمیں ذہن میں آ گئیں تو آپ ذہن میں رکھیں وہ جو ملحوظ بالغیر ہے یہ معنی حرفی ہے. جو ملحوظ فی حد ذاتی ہے یہ معنی اسمی ہے. معنی فعلی بھی یہی ہے. سمجھے بات؟ جو ملحوظ بذات ہے وہ معنی اسمی ہے، جو ملحوظ بالغیر ہے وہ معنی حرفی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ غور کریں کہ مزید بات آگے انشاءاللہ چل رہی ہے، آتی ہے. میں تمہیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، وہ تمہیں آسانی سے بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں یہ چشمہ میں نے پہنا ہے. یہ چشمہ اس لیے پہنا ہے کہ میں دیکھ سکوں دوسروں کو، پڑھ سکوں. ٹھیک ہے نا. یہ آلہ ہے لتعارف حال الغیر. یہ دوسرے کو دیکھنے کا، پہچاننے کا آلہ ہے. سمجھے بات کو؟ ذہن میں رکھے جس صورت میں، جس حالت میں اس کو میں بطور آلہ استعمال کر رہا ہوں، اس حالت میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کا چہرہ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. باقی جو چشمہ پہنا ہوا ہے اس کے کونے میں کہیں پر تھوڑی دھول مٹی لگی ہوئی ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ یہ کہنے کے لیے یہ اتارا، اب اس کو دیکھا، اب یہ ملحوظ بذات ہے. اب کہہ سکتا ہوں کہ یہ شیشے اس کے صاف ہیں، اس کے شیشے
میلے ہیں, دھول پڑی ہوئی ہے, صاف ستھرے ہیں, اب کہہ سکتا ہوں یہ ملحوظ بذات ہے, خود دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں, لیکن جب یہ پہنا ہوا ہے اور اس میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, یہ آلہ ہے دوسرے کی معرفت کا, اب یہ ملحوظ فی ذاتی ہے ہی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ملحوظ بالغیر ہے, اور یہ خود جو ہے یہ آلہ ہے, یہ دوسرے کو دیکھنے کا آلہ ہے. جب یہ دوسرے کو دیکھنے کا آلہ ہے تو جب یہ بطور آلہ اس کو استعمال کرنا ہے اس وقت اس پہ حکم لگانا وہ نہیں بنتا. بھائی شیشہ میلا ہے, یہ بھی حکم ہے اس پر. شیشہ ستھرا ہے یہ نہیں کہہ سکتا, شیشہ دھندلا ہے یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں نظر آنا بند ہو جائے تو اور بات ہوتی ہے. بھائی یہاں پر من نہیں آتا, الہ آتا ہے, ہم حکم لگا دیتے ہیں نہیں. وہ ایسے ہی ہے بھائی جیسے بالکل دھندلا ہو گیا, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت ہم اس پہ بھی لگا لیں, وہ الگ حالت بن جاتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جس طرح یہ آلہ نظر ہو, دیکھنے کا آلہ ہو, اور اس حیثیت سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہو, تو اب اس پہ حکم نہیں لگتا. سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں بھائی وہ دور بیٹھا ہے, قریب بیٹھا ہے, اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے, لیکن آئینے کا جو شیشہ ہے اس کے بارے میں حکم نہیں لگایا جا سکتا. لیکن اسی کو دیکھ یہ از خود اس کا لحاظ کیا, اس کو دیکھا, اب دیکھا تو اس وقت کہا جا سکتا ہے بھائی اس کا شیشہ کیسا ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے, یہ تو چشمہ ہے نا, آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے. اب آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے, آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اب تھوڑے بہت جو دھبے آئینے پر ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی, تو اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی چہرہ کیسے ہے. آپ لوگوں نے بھی کمرے میں آئینے لگایا ہوا ہے, بعض جو دن میں 20 بار جو حکم ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے, صابن سے منہ نہیں دھوتا. تو مسئلہ کیا ہے, اب جب آپ وہ اعلی تعارف ہے اس وقت آپ اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ فیصلہ کر پا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آئینے کو جب دیکھنا ہے, اب آپ اپنے چہرے سے نظر ہٹا کے, توجہ ہٹا کے آئینے کو دیکھتے ہوئے یہ یار صاف ستھرا ہے یا اس پہ کوئی دبے وبے لگے ہوئے ہیں, مجھے ہٹا دینا چاہیے. آپ اس کی حیثیت تبدیل کرتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جب حیثیت بدلتی ہے اب آئینے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ زیادہ دھندلا ہے, اس پہ دبے پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی آتا ہے وہ اپنا چہرہ دیکھ کے چلا جاتا ہے, اس لیے اس کا چہرہ, اس کا دھیان اپنے چہرے کی طرف ہوتا ہے, وہ محض اعلی تعارف ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جس انداز میں یہ اعلی, انہوں نے تو بات کی نا موجودات کے حوالے سے, میں نے تمہیں یہ بات کی ہے کہ جو تم نظروں سے دیکھتے ہو نا, تم نظروں سے دیکھتے ہو تو جب بھی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. تو یہ اندرونی نظر سے دیکھو تو جب بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. جب کسی چیز کو خود اس کی طرف تمہاری توجہ ہوگی, اب وہ محکوم علیہ بھی بنے گا, محکوم بہ بھی بنے گا. اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اس کے ذریعے سے وہ چشمہ ہے, وہ اینک ہے تمہاری, وہ آئینہ ہے. جب وہ آئینہ ہے تو اب اس پہ حکم نہیں لگتا, اب اس کے اندر جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پہ حکم لگتا. بات سمجھے؟ ہمارا جو خلاصہ ہے محصول کا وہ یہ ہے کہ دوبارہ سمجھیں, جیسے موجودات خارجی کی 2 قسمیں, اسی طرح معقولات کی بھی 2 قسمیں. موجودات خارجیہ کی 2 قسمیں, موجود بنفسہی اور موجود بالغیر. موجود بنفسہی اپنے وجود میں موضوع کو محتاج نہیں ہوتا, اور موجود بالغیر اپنے وجود میں موضوع کو محتاج ہوتا ہے. اسی طرح معقول کی بھی 2 قسمیں, معقول ہے ملحوظ فی ید ذاتی اور ملحوظ غیر ملحوظ فی ید ذاتی. جس طرح موجود خارجی موجود فی نفسہی اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں, بالکل ایسے ہی معقول ذہنی ملحوظ بنفسہی اس لحاظ میں غیر کا محتاج نہیں. موجود خارجی موجود بالغیر اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے. معقول موجود ذہنی معقول ملحوظ بالغیر اپنے تعقل اور لحاظ میں غیر کا محتاج ہے. سمجھے بات کو؟ تو میر رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ جو یعنی میر علیہ رحمہ کی گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی جو تشبیہ دے رہے ہیں ان کا مقصد یہ سمجھانا ہے کا قول کا الدار فی نفسیا حکمہ قضا. تو یہ تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ جو اسم ہے گویا کہ اس کی حیثیت خارج میں موجود جوہر کی مانند ہے.
معنی اسمی کی، اور معنی حرفی کی جو حیثیت ہے وہ خارج میں موجود عرض کی معنی تھی. ٹھیک ہو گیا. یہ خلاصہ یعنی حاصلی گفتگو آپ کو بتا دیے معصول کا. حاصل گفتگو یہی ہے کہ بھئی یہاں پر یہ موجودات خارجیہ کے ساتھ معقولات کو تشبیہ دے کر معنی اسمی اور معنی حرفی میں فرق بتا دیے. ایک چیز ہوتی ہے تو اس میں خفا ہوتا ہے، وہ امور معقولہ سے ہوتی ہے، امور محسوسہ سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. امور محسوسہ سے تشبیہ دے کر وضاحت کی جاتی ہے. جیسے میں نے تمہیں آنکھ سے دیکھنے کی، آنکھ سے جو دیکھا جائے، یہ بھی تو آنکھ بھی تو حواس سے ہے نا، حواس سے خمسہ ظاہرہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس آنکھ کے ذریعے جو تم دیکھ رہے ہو، اس کے ساتھ تشبیہ دے کر تمہیں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی. بات آئی ضروری. اب آتے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام، جو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے اس کی قدر وضاحت کی جائے. کہا وَمَحْصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ. مَحْصُولُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ. یہاں پر ذہن میں رکھ رہے ہیں محصول اور حاصل ایک ہی معنی ہے. محصول کا استعمال دو طرح سے ہے، مصدری معنی میں بھی اور بمعنی حاصل بھی. یہاں پر بمعنی حاصل ہے. آپ کہیں گے تو پھر آگے چل کے حاصل کا، انہوں نے محصول کا، تو دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال ہو جاتا. تو جو ہے تو غور کریں، یہ تفنن ہوتا ہے عبارت میں. ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا. ایک ہی معنی مختلف طریقوں سے ادا ہو تو بار بار تکرار کی وجہ سے ذہن جو ہے نا وہ اس کا ذہن پر بار نہیں بنتا. بار بار ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے، ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں بار بار ایک لفظ بولنا وہ موجب فرع ہوتا ہے، اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے بار بار ایک ہی لفظ بولنا وہ موجب فرع نہیں ہوتا، موجب کراہت ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے تفنن کے لیے انہوں نے ایک بار محصول بولا، دوسری بار حاصل بولا. تم کہہ سکتے ہو بھائی حاصل یہاں بول دیتے، محصول وہاں بول دیتے. تفنن تو ایسے بھی ہو جانا تھا. تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ کیونکہ یہ کلام ہے میر صاحب علیہ رحمہ کی، اور میر علیہ رحمہ نے اپنی گفتگو سے پہلے محصول ہی بولا ہے. اس لیے آپ نے ان کی گفتگو سے پہلے وہی بولا جو خود میر نے بولا، اور اپنی گفتگو سے پہلے حاصل بول دی. ٹھیک ہو گیا. اور محصول اس کا جسے ذکر کیا بعض محققین نے محصول ہو میں ہو کا مرجع کلام مصنف ہے. ٹھیک ہو گیا. اور محصول ہو میں ہو کا مرجع کا قول کا کیا ہو گیا کا قول کا، اس سے جو تشبیہ مستفاد ہے. تو محصول ہو میں ہو کا مرجع تشبیہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. محصول التشبیہ ہے ما ذکر بعض المحققین. تشبیہ کا محصول اور حاصل یہ ہے کیا کہ موجودات خارجیہ کی دو قسمیں، معقولات کی دو قسمیں، مطلب تشبیہ کا حاصل یہ ہے. یہ معنی بھی بن سکتے ہیں. محصول ہو میں ہو کا مرجع کلام مصنف، محصول ہو میں ہو کا مرجع تشبیہ کون سی کا قول کا سے جو مستفاد ہے. ٹھیک ہو گیا. محصول اس کا وہ ہے جسے ذکر کیا بعض محققین نے. ذاکرہ پر گفتگو کی عادت نہیں ہے، لیکن اصل میں بعض یہ جو کتابیں نا ہمارے ہاں داخل نصاب ہیں تو اس پر محشین جو ہے وہ تبع آزمائی کرتے رہتے ہیں. وہ بدنیت نہیں ہوتے، نیک نیتی ہوتے ہیں، کتاب کو آسان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور میری یہ سوچ ہے کہ آپ علم کو چھپا کے نہ رکھیں، علم کو آپ چھپا کے نہ رکھیں. آپ نکات جو چھپا کے رکھتے ہیں نا، میں کسی اور موقع پر اظہار کروں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ تمہارے ساتھ دفن نہ ہو جائے. یہ جو نکات تمہیں حاصل ہوئے ہیں، تمہارے ذہن میں آئے ہیں، یہ تمہارے ساتھ دفن نہ ہو جائے. انہیں دنیا میں چھوڑ کے جاؤ. تو دنیا میں جب بھی چھوڑ کے جاؤ گے اظہار کرو گے تو جی بولتے ہی نہیں ہو. بھائی کبھی موقع ملا تو میں ساری تقریر ایک بار جناب والا جھاڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے نہ کرو، بلکہ اہل علم کو یہ چاہیے کہ جو بات ان کے ذہن میں آتی ہے تو جو نکات آتے ہیں تو اس کا افادہ کریں تاکہ دنیا تک پہنچے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے علم کے کتمان سے منع کیا گیا. علم کے اگر کسی سے پوچھا گیا پھر اس نے بات چھپائی تو اس پہ باقاعدہ حدیث پاک میں وعید موجود ہے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے جو محشین ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ محشین نے جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہ تو لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، علماء ہیں، ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ذاکرہ پہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے بعض محشین نے، وہ مناسب نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو مصنفین ہیں کبھی کہتے ہیں قالہ فلان، کبھی کہتے ہیں ذکرہ فلان. تو اس کے تحت یہ کہا جاتا ہے بھائی قالہ فلان کا مطلب ہے یہ گفتگو اس کی اپنی ہے، ذکرہ فلان کا مطلب ہے یہ گفتگو اس کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کو اٹھا کے اس نے کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پر علامہ جامی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ذکرہ بعض المحققین. تو بعض محشین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذکرہ، اس نے کہا کہ یہ پھر میر کی اپنی بھی نہیں ہے، میر نے کہیں سے لی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میر کی اپنی گفتگو نہیں ہے، میر نے کہیں سے لی ہے. اس لیے یہ نہیں کہا ما قالہ بعض المحققین، ذکرہ کا. بات سمجھے. یہ بعض حضرات نے لفظ ذکرہ یعنی کالا کی جگہ ذکر لانے کی یہ وجہ بیان کی. آپ سمجھ رہے ہو بات. لیکن اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ذکرہ کا جو استعمال ہے وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے. ذکرہ کا جو استعمال ہے وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ یہ گفتگو اس کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کے لے کے آیا ہے. لیکن اس مقصد میں متعین نہیں ہے کہ جب ذکرہ بولا جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہوگا یہ اس کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کی ہے. قالہ بولا جائے تو یہ متعین ہے اس میں کہ یہ گفتگو اس کی اپنی ہے. ذکرہ بولا جائے تو کسی ایک میں متعین نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی اپنی بات ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے کے لے کر آیا ہو. بات سمجھ رہے ہو. ذکرہ بولا جائے تو دونوں احتمال ہوتے ہیں. قالہ بولا جائے تو ایک میں وہ نص ہے، یہ بات اس کی اپنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر میر علیہ الرحمہ نے جو گفتگو کی ہے، کہ جو ذکر کی گئی ہے میر کی گفتگو، وہ میر کی اپنی ہے. آپ حاشیہ اس کا اٹھا کے دیکھیں، رضی شرح کافیہ کا، اس میں گفتگو سیدھی سیدھی پتہ چل رہی ہے. نحن نشیر الیہ اشارۃ خفیۃ، وہ اپنی جانب نسبت کر رہے ہیں. صاف پتہ چل رہا ہے کہ میر علیہ الرحمہ کی اپنی گفتگو ہے. سمجھے بات کو. تو لہٰذا یہاں ذکرہ کے یہ معنی کرنا کہ بھئی یہ کلام میر کے نہیں ہے، یہ درست نہیں. ذکرہ اس مقصد کے لیے آتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہاں پر ذکرہ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کلام میر کی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ کلام میر کی ہے. آپ میر علیہ الرحمہ کی گفتگو کو دیکھ لیں، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ گفتگو ان کی اپنی ہے یا کہیں اور سے اٹھا کر انہوں نے یہ بات کی. اس میں کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں اور سے اٹھائی. سیدھی سے پتہ چل رہا ہے نحن نشیر الیہ اشارۃ خفیۃ. ہم یہاں پر ایک اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک خفی اشارہ، اجمالی اشارہ، اس لیے فرمایا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میر علیہ الرحمہ کی اپنی گفتگو. یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ بعض المحققین سے مراد کیا ہے، وہ میر سے صرف جرجانی علیہ الرحمہ. ٹھیک ہو گیا. معصول اس کا وہ ہے جسے ذکر کیا بعض محققین نے، جیسا کہ کہا جیسا خارج میں موجود ہے قائم بذاتہ ہی، اور موجود ہے قائم بغیر ہی. اسی طرح ذہن میں معقول ہے جو مدرک ہے قصداً، ملحوظ ہے اپنی ذات میں. چل آگے یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک سوال اور کر لیں آپ. انہوں نے کہا کہ جیسے خارج میں موجود ہے اور ذہن میں معقول ہے. تو سوال ہے کہ وجود کی دو قسمیں، وجود خارجی، وجود ذہنی. تو موجود کی دو قسمیں، وجود خارجی، وجود ذہنی. تو خارج کے لیے موجود اور ذہن کے لیے معقول کیوں بولا؟ کما ان فی الخارج موجودا کذالک فی الذہن موجود. اس کے بجائے کذالک فی الذہن معقول کیوں کہا؟ سوال سمجھے نہیں؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب میں نے پہلے گفتگو میں اشارہ کر دیا. اصل جواب یہ کہ ذہن میں رکھیں جو فلاسفہ ہیں، فلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ وجود کی دو قسمیں، وجود خارجی اور وجود ذہنی. متقدمین متکلمین جو ہے علم کلام والے، متکلمین کی جو رائے ہے وہ یہ، وہ کہتے ہیں وجود ذہنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جسے تم موجود ذہنی کہتے ہو وہ معقول ہے. وہ کیا ہے؟ معقول ہے. لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ رائے ہے متقدمین متکلمین کی. جو متاخرین متکلمین ہیں
وہ وجود ذہنی کے قائل ہیں. میں وجود کی دو قسمیں وجود خارجی اور وجود ذہنی. جیسے وہ مطلب اس موجود ذہنی کو معقول کہنے پر اصرار نہیں کرتے. اتنی بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھ لو. سوال یہ کہ میر صاحب علیہ الرحمٰن نے کہا کمان نہ فی الخارج موجوداً کذالک فی الذہن معقول. تو کذالک فی الذہن موجود کیوں نہیں کہا؟ کذالک موجود کیوں نہیں کہا؟ وجود کی دو قسمیں وجود ذہنی وجود خارجی. تو موجود کی بھی دو قسمیں وجود خارجی وجود ذہنی. تو موجود ذہنی کو معقول کیوں کہا؟ تو جواب سے پہلے اس کو بطور تمہید سمجھ لو. تمہید یہ ہے کہ جو فلاسفہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وجود کی دو قسمیں وجود خارجی وجود ذہنی. یوں موجود کی بھی دو قسمیں وجود خارجی اور وجود ذہنی. لیکن متقدمین جو متکلمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ موجود ذہنی نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ جسے آپ موجود ذہنی کہتے ہیں وہ معقول ہے. البتہ متاخرین جو متکلمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ موجود کی وہ بھی وجود ذہنی کے قائل ہیں. جب یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ بولا جو بالاتفاق درست ہے. ہم نے مانا متاخرین وجود ذہنی کے قائل ہیں. متاخرین متکلمین وجود ذہنی کے قائل ہیں لیکن متقدمین تو نہیں ہیں. اگر معقول بول دیا جائے یہ وہ کلمہ ہے جو بالاتفاق درست ہے. اس لیے میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موجود ذہنی بولنے کے بجائے معقول بول دیا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ خارج میں موجود ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے قائم ہے. قائم بھی ذات ہی کا مطلب یہ ہے کہ غیر محتاج ہے موضوع کی جانب. اپنے وجود میں موضوع کی جانب محتاج نہیں. یہ اصطلاحات ہے. موضوع بھی اصطلاح ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور موجود ہے قائم بھی غیر ہی ہے یعنی اپنے وجود میں موضوع کا محتاج ہے. یہ موضوع ہی کہنا ہے اس کو. سمجھو نا بات؟ کیونکہ پھر وہ جور کی جو مختلف قسمیں حیولہ صورت جیسے وہ بناتے ہیں فلاسفہ اگر یہ موضوع والی بات نہیں کریں گے تو یہ جو تعریف ہے یہ جامع معنی نہیں رہے گی. اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ اسی طرح ذہن میں معقول ہے. یہ انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں.